السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، اور میں تو آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کرتی ہوں۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل پر آئیے گا اور میری ویڈیو دیکھیے گا، اور پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے گا، جس سے کہ آپ کو میری سبھی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میری ویڈیو کو ضرور سے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر 26 بار آیا ہے، اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، جو سبق اور نصیحت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور یوسف کے بھائی۔ شروع زندگی سے ہی حضرت یوسف کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ انہی وجہ سے وہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت یوسف کے بھائیوں سے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالیں، اور یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد پر خیالات کو زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے، اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے باپ، کیا بات ہے کہ تم کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم سب اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، جبکہ ہم سب طاقتور ہیں، تو بے شک اس شکل میں ہم نے تو سب کچھ گنوا دیا۔ غرض یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے، اور مشورے کے مطابق اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور مدت سے سوکھا پڑا تھا، اور واپسی میں اس کی قمیص کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ،
اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین دلائیں، مگر تم کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لباس کو دیکھا تو خون سے لت پت تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت بھاپ گئے، مگر بھڑکنے، طعن و تکریم کرنے اور نفرت و حقارت کا طریقہ بجائے پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ حقیقت کی کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام اور غلامی۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا، بشارت ہو ایک غلام ہاتھ آیا، بشارت ہو ایک غلام ہاتھ آیا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور تجارت کے مال کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجوں کا افسر پوتیفار بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے تمام معاملے اور دوسری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا۔ اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ، شیئر، لائک ضرور سے کیجیے گا اور سبھی کو السلام علیکم۔ میرا سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔